السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا سے میں آپ کی میزبان بطول زہرا پروگرام پڑھتے ہیں یاد سے میں زیارات کے اوپر پروگرام لے کر حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں انہیں سلام کروں گی. السلام علیکم زہرا اصغر صاحبہ. ایڈوکیٹ زہرا اصغر صاحبہ، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا. اور آج ہم ان سے جس زیارت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ زیارت آل یاسین ہے. تو بنا کسی دیر کیے ہم ان سے جانتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ زیارت کے معنی کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو بطول بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ شریک عبادت کیا. اور ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد و ثنا اس مالک کائنات کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور تمام تر درود و سلام میرا ان ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. سب سے پہلے جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے زیارت کے معنی ہے سلام، اور اس کے دوسرے معنی یہ ہے ملاقات. یعنی کہ ہم سلام کر کے امام کو یہ اپنا سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ملاقات بھی کر رہے ہیں امام کی. تو لہٰذا اس میننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جتنے بھی 14 معصومین کی زیارت پڑھتے ہیں، چاہے وہ ہم حرم میں ہوں، چاہے وہ ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، جہاں سے بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم وہاں سے اپنے امام کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور وہ سلام امام تک پہنچتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، ہم آج گفتگو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ زیارت آل یاسین. تو مجھے بے حد اشتیاق ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے. تو آپ مجھے یہاں سے بتائیے کہ زیارت آل یاسین کی کیا فضیلت ہے؟ جی بطول، زیارت آل یاسین بے انتہا فوائد رکھتی ہے. یہ زیارت آل یاسین چونکہ امام زمانہ کے لیے ہیں، لہٰذا اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اس لیے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ چونکہ ہمارا وقت کا امام وارث ہے اور پردے غیبت میں موجود ہیں. لہٰذا امام ولی عصر کی خدمت میں جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو وہ زیارت آل یاسین کی صورت میں، اور یہ اتنی خوبصورت زیارت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ چاہیں اگر امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے امام کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ امام کے تعلق کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم اور آپ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور آج کل ناگہانی آفتیں ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے زیارت آل یاسین یہ وہ مجرب ذریعہ ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اور آپ ان ناگہانی آفتوں سے بچ سکتے ہیں. اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے معاشرے کو ہم پروٹیکشن دے سکتے ہیں. اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے اس بات کی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری فلاں حاجت نہیں پوری ہو رہی، یا ہم مشکل کا شکار ہیں، یا بیماری میں مبتلا ہیں، تو اس کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے چونکہ ہم اپنے وقت کے امام کو سلام پیش کر رہے ہیں، تو لہٰذا سلام پیش کر دیں. چونکہ ہمارے امام حاضر ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں. جیسے کہ چھٹے امام کا قول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب تم اپنے لبوں سے ہمیں پکارتے ہو، جب تم زیارت پڑھتے ہو، تو لبوں سے جو الفاظ نکلتے ہیں نا، وہ کانوں سے پہنچنے سے پہلے ہمارے امام سن لیا کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کی اہمیت، اس کی افادیت اس لیے اور بھی زیادہ ہے چونکہ ولی عصر جو کہ حاضر امام زمانہ ہیں، ان کے لیے ہم جب سلام پیش کرتے ہیں تو امام کہتے ہیں، معصوم کا قول ہے کہ اپنے وقت کے امام سے گفتگو کیا کرو، ان سے آپ تمام اپنی پریشانیاں، سرگوشیاں بیان کیا کرو، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے آپ کا امام آپ کے سامنے ہے.
حالانکہ بطول یقین جانیے کہ ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے، مگر ہمارا وقت کا امام ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شب جمعہ یا شب جی جی عید کے دن ہمارے نامہ اعمال امام کے سامنے پیش کیے رکھے جاتے ہیں، بالکل بالکل. مگر ہم اور آپ یقین کی منزل پر نہیں. اگر ہم یقین کی منزل پر آ جائیں نا تو یقین جانیے یہ معاشرہ الہی معاشرہ بن جائے، ہم اور آپ سے کیا کوئی کہیں؟ گناہ سرزد ہونے ہی نہ پائے. بالکل بالکل مگر بالکل چونکہ صحیح ہم بول. یقین کی منزل پر نہیں، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے امام حاضر ہیں، امام ہمیں سن بھی رہے ہیں، مگر ہم یقین کی منزل پر نہیں ہیں. اور ہمارے اور امام کے درمیان امام کی توقیر میں خود امام فرماتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو جدائی ہے، جو فاصلہ ہے، وہ کچھ اور نہیں، وہ ہمارے اعمال ہے. لہٰذا اللہ اگر اکبر. تم میرے تاجیل کی دعا مانگتے ہو تو تاجیل کی دعا کے ساتھ ساتھ میری راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرو، یعنی نہ کہ اپنے بن. اعمال صالح بجا لاؤ. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو شب جمعہ امام کے حضور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں نے یہ سنا ہے، مجھے یہ اس کی مطلب صحیح کر دیجئے کہ کیا امام ہماری طرف سے استغفار بھی کرتے ہیں خدا سے؟ بے شک امام اپنے چاہنے والوں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. جب سلام کرتے سلام حالانکہ مستحب عمل ہے، جواب واجب ہے. اور واجب ہے. امام جب نامہ اعمال جاتے ہیں تو امام دیکھتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو. جس طرح سے اگر ہم کسی کے گھر مہمان جائیں یا ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں والہانہ، ہم اس سے مزاج پرسی کرتے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا وقت کا امام بھی منتظر ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والوں کے نامہ اعمال کیا ہے. اور میں یہاں یہ بتاتی چلوں بطول کہ جیسا کہ تمام ایام میں، تمام دنوں میں جو سردار ہے وہ جمعے کا روز ہے، اور جی یہ جمعے کا روز ہمارے وقت کے امام ولی عصر کے نام سے منسوب ہے. بے لہٰذا شک. بطول مجھے اور اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ ہم اپنے وقت کو کتنا یاد کرتے امام کو. کیا اللہ نہ کرے اگر کسی ماں کا لگتے جگر کوئی جدا ہو جائے تو کتنا پریشان ہو جاتی ہے. کیا ہم اللہ نے اس اکبر. طرح اپنے امام کو یاد کیا؟ کیا ہم نے اس طرح اپنے امام کو پکارا؟ حالانکہ امام ہمارے نامہ اعمال جب جاتے ہیں، اور ویسے بھی امام اپنے چاہنے والوں کے ہر عمل کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری یہ آنکھیں جو پروردگار عالم نے نعمت عطا کی ہے پوری کائنات کا نظارہ کر رہی ہیں، مگر افسوس کہ ہمیں ابھی تک دیدار یوسف زہرا نصیب نہیں ہوا. یہ جمعے کا روز امام زمانہ سے منسوب ہے، تو لہٰذا اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہوئے معصوم نے فرمایا اور مفاتی میں بھی موجود ہے کہ اعمال انجام دے. سب سے پہلے آپ صبح میں دعائے ندبہ کہ جس میں ہم امام سے جدائی کے لیے آہو فغا بیان کرتے ہیں، دعائے عہد کو پڑھیے، دعائے ندبہ کو پڑھیے. دعائے عہد کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ امام، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ کاش ہمیں دورے مہدی سے ملا دے، ہمیں کاش وہ زمانے مہدی ہمیں دکھا دے. تو امام اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم تب بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کوششیں کر رہے ہیں. اور اگر امام ہم دنیا سے چلے جائیں تو آپ اذن دیجیے گا ہم قبر سے اپنی تلواروں کو لے کر کفن کے ساتھ برآمد ہوں گے. یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والوں سے خوشی کا اظہار کریں گے، انہیں دوست بنائیں گے، اور جو آپ کے دشمن ہیں ہم ان سے بیزار رہیں گے. ہم یہ جو اعمال ہے نا، دعائے ندبہ، دعائے عہد، یہ خاص کر آپ روزانہ کریے، مگر جمعے کے روز لازمی کیجیے. اسی اچھا طرح سے یہاں میرا ایک سوال ہے، ایک منٹ پھر وہ رہ جائے گا. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جیسے فرض کریں، اگزامپل لے لیتی ہوں، میں اپنی لے لیتی ہوں، بہت گناہ گار ہوں، سب کچھ ہے. اب اگر میں زبانی دعائے ندبہ یا دعائے عہد پڑھ رہی ہوں تو، اور میرے مطلب میں اس کا فلسفہ نہیں سمجھ رہی ہوں، تو کیا وہ اثر انداز ہوگی؟ مطلب وہاں کہیں میری مدد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یا امام وقت جو ہے وہ مجھے مطلب صحیح کر دیں؟ ایسا ہوگا؟ بالکل بطول، دیکھیے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، میں صحیح. نے اور آپ نے نیت کی اور ہم نے دعائے عہد یا دعائے ندبہ ہم نے پڑھنا شروع کی. میں ہر اپنے درس میں، مجلس میں اپنی بچیوں سے اور بچوں سے، چونکہ ہماری لینگویج جو ہے وہ مادری زبان اردو ہے،
عربی ہماری نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ایک مرتبہ پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. جب آپ ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا ایک ایک لفظ، چاہے وہ دعائے ندبہ ہو، چاہے وہ دعائے عہد ہو، چاہے وہ زیارت آل یاسین ہو، ایک ایک لفظ اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جس کی چاشنی میں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں. جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا تو یقین جانیے خضوع اور خشوع کے ساتھ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے. ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. اور رہی بات یہ کہ ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم بس سمجھتے ہیں کہ جسٹ ریڈنگ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، جلدی جلدی ہم نے اس کو ختم کر لیا. ثواب تو ملے گا، مگر ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ مقصد، وہ ہدف، وہ میرے ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ میں یہ دعائیں ندبہ کیوں پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ میرا امام مجھ سے جدا ہے، میں اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہی ہوں. تو یہ مقصد ذہن میں ہو، پھر میں دعائے عہد پڑھوں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. اور جب آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے نا تو یقین جانیے خود بخود ہم عمل صالح کے جانب گامزن ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ زیارت آل یاسین obviously میرا سوال تھا کہ کس امام سے منسوب ہے، وہ ہمارے امام وقت کے نام سے منسوب ہے. مجالس میں ہم ایک زیارت پڑھتے ہیں امام زمانہ کی، یعنی امام حسین کی زیارت ہوتی ہے پہلے، اور پھر امام رضا کی زیارت ہوتی ہے، پھر ہم امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں. تو اس میں اور آل یاسین میں کیا ڈفرنس ہے؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے بطول. یہ امام زمانہ کے نام سے کئی زیارتیں منسوب ہیں. مفاتی میں بھی 7-8 زیارتیں تحریر کی گئی ہیں، مگر ان سب میں سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو زیارت ہے وہ زیارت آل یاسین ہے. پہلے میں ان دونوں کا ڈفرنس بتا دوں میں آپ کو نا، کہ جو ہم ہر مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں وہ مختصر ہوتی ہے، وہ جس سلام ہوتا ہے نا، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان. اور یہ جو زیارت آل یاسین ہے نا، ایک اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا تو میں یہ کہوں گی کہ زیارت آل یاسین فقط سلام نہیں ہے، بلکہ یہ شہادت نامہ ہے. یہ اس میں گواہی دے رہی ہوں. کیا شروع ہوتا ہے کہ سلام آل یاسین. یاسین کس کا لقب ہے؟ سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ تمام آل رسول کے سلام پیش کیا جا رہا ہے. مگر اس میں جب ہم آگے چلیں گے اس میں تمام 13 معصومین کے نام آ رہے ہیں کہ اس میں گواہی دیتی ہوں کہ پروردگارہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اب اور رسول ہیں. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار عالم نے جنہیں اپنا ولی بنا کر، اپنا مقرب بنا کر، اپنا حجت بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا. اس روئے زمین پر پروردگار عالم نے کبھی بھی اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑا. آج بھی اللہ کی حجت پردے غیبت میں موجود ہے، جو ہمیں مسلسل ہدایت بھی دے رہی ہیں اور رہنمائی بھی کر رہی ہیں. یہ شہادت نامہ بھی ہے کہ جس میں میں گواہی دے رہی ہوں کہ پروردگار، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور رسول محمد مصطفیٰ حبیب ہے آپ کے، اور حضرت علی علیہ السلام آپ کی حجت ہیں اس روئے زمین پر. پھر ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین و علی حجت، پھر والحسن حجت والحسین حجت، پھر وعلی ابن الحسین الحجت. پھر کرتے کرتے ہم اپنے 12 امام تک جب ہم آتے ہیں کہ حسن ابن علی حجت، اور پھر امام زمانہ کو ہم کہتے ہیں کہ بقیت اللہ فی الارض، کہ جو باقی ہے وہ اس عرض پر موجود ہے، جو اللہ کی حجت ہے. میں گواہی دے رہی ہوں. پھر ہم اسی زیارت میں ہم جب آگے چلتے ہیں، اب ہم آگے ہم کیا بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم نے گواہی دے دی کہ پروردگار عالم نے اپنی 12 حجتوں کو اس روئے زمین پر اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا ولی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، پھر وہاں پہ ہم ساتھ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں ہم پروردگارہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے امام کو اب گواہ بنا رہے ہیں کہ مولا آپ گواہ رہیے گا کہ میں ایمان لائی. کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور اس کی حجت پر. کہ اب ہم اپنے امام سے کہہ رہے ہیں کہ امام آپ کی رجت حق ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اسی زیارت میں. اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے سننا، میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں.
مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جان کے, اور اشتیاق پیدا ہو رہا ہے باقاعدہ کہ اس کو جلد از جلد پڑھ دوں گی. جی بالکل اسی طرح سے نا اس میں ہم نے جب شہادت بیان کی نا, اب ہم نے آگے اسی زیارت آل یاسین میں جو الفاظ بیان کیے گئے کہ ہم امام کو گواہ بنا رہے ہیں. کسے؟ اپنے وقت کے امام کو, ولی عصر کو گواہ بنا کر میں کہہ رہی ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ امام آپ گواہ رہیے گا کہ میں ایمان لائی ہوں. کس پر؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور 1,24,000 انبیاء ہیں, اور پھر کہ امام زمانہ کی رجت حق ہے, پھر قبر حق ہے, منکر نکیر حق ہے, ان الصراط الحق کہ پولیس رات حق ہے, میزان حق ہے, پھر حساب حق ہے, محشر حق ہے. ہمیں آخرت پر پورا ایمان ہے کہ حساب کتاب لیا جائے گا, محشر کا دن ہوگا. ہم امام کو گواہ بنا کر ہم بتا رہے ہیں کہ امام یہ سب چیزیں برحق ہیں. یہاں تک کہ امام کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے امام آپ کی رجت بھی حق ہے. پھر میں گواہ بنا کر امام سے مطلب خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے ہیں اپنے امام سے کہ امام یہ ساری چیزیں میں ایمان لا چکی ہیں, سب برحق ہے, مجھے ایک دن موت آنی ہے, مجھے قبر میں جانا ہے, منکر نکیر ہے, میرا حساب کتاب ہوگا, میزان ہوگا, پولیس رات سے گزرنا ہوگا. پھر میں کیا کہہ رہی ہوں, پھر میں کہتی ہوئی نظر آتی ہوں زیارت آل یاسین کے الفاظ ہے کہ ہم امام سے کہہ رہے ہیں کہ امام آپ گواہ رہیے گا کہ جب آپ کا ظہور ہوگا, امام ہماری دعا یہی ہے کہ ہمارا شمار آپ کے ناصران میں ہو. یہاں ہم اپنے امام کو گواہ بنا کر ہم بتا رہے ہیں کہ امام جب آپ کا ظہور ہو تو اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہم اپنی قبروں سے اس طرح برآمد ہوں کہ ہم آپ کی نصرت کریں. پھر ہم اپنے امام سے کہہ رہے ہیں کہ امام کہ جتنی بھی آپ کے دشمن ہیں ہم ان سے بیزار ہیں, اور جتنی بھی آپ کے حبدار ہیں مولا ہم ان سے بھی حبدار ہیں. مولا آپ کے حبدار ہیں, مولا میرے دل میں جو دوستی ہے وہ خالص ہے, اور مولا میری نصرت آپ کے لیے ہے. پھر اسی زیارت کے آخری الفاظ ہے کہ وہ وقت جب آئے تو مولا ہم آپ کے ناصرین میں ہمارا شمار قرار دیا جائے. پھر دعا ہے کہ آمین یا رب العالمین. ساتھ میں ہم خدا سے دعا بھی کر رہے ہیں, اور امام کو ہم نے اپنے دل کی کیفیت, اپنے ایمان کی کیفیت ہم نے گواہی بھی دی, اور ہم نے اپنے ایمان کا درجہ بھی اپنے ایمان کو بتا دیا کہ مولا ہم آپ کے حبدار ہیں, مولا ہمارا شمار اپنے ناصرین میں کیجیے گا, چاہے ہم دنیا میں حیات ہوں یا ہم دنیا سے چلے جائیں, اور جب ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں تو ہمارا شمار آپ کے ناصرین میں ہو. سبحان اللہ, ضرور ضرور انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ زیارت آل یاسین سے ہماری کیا کیا مشکلات دور ہو سکتی ہیں, اس حوالے سے کوئی مجرب عمل زیارت آل یاسین کا؟ جی ویسے تو بطول یہاں میں بیان کرتی چلوں کہ یہ زیارت آل یاسین وہ مجرب عمل ہے. مجرب مطلب یعنی تجربہ کیا ہوا, یعنی ہزاروں مومنین اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں. چاہے اولاد کی ضرورت ہے, اولاد کی خوشیاں ہیں, گھر کی, گاڑی کی, غرضی کی, دنیا کی ہر تمنا, ہر خواہش, اور چاہے وہ آپ کے قلب کی معرفت کے حوالے سے ہو, نورانیت کے حوالے آپ سے ہو. پہنچ گئی. میرا اگلا سوال یہیں پہ ہی تھا کہ جس کو گھر اور مال اور دولت اور اولاد سے کچھ نہیں لینا دینا, جو یہ چاہتا ہے کہ فقط معرفت امام مجھے مل جائے, تو وہ بھی کیا, اس سے تو آپ آگے جملہ لیتی چلی جی گئی. بدور میں یہی بتانا چاہیں کہ دنیاوی حاجتیں ہوں چاہے وہ اخروی حاجتیں ہوں, جو بھی آپ کی حاجت ہے نا, آپ زیارت آل یاسین کو پڑھنا شروع کر دیں روزانہ. 40 دن جس طرح سے زیارت عاشورہ کو ہے نا کہ 40 دن تک اگر کوئی مسلسل تلاوت کرتا رہے تو وہ مستجاب دعوت کہلاتا ہے, یعنی کہ جس کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں. اسی طرح سے زیارت آل یاسین بھی اگر کوئی اپنی حاجت رکھتا ہے, چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو, اگر وہ 40 دن تک ان زیارت آل یاسین کو پڑھتا رہے اور دل میں اپنی حاجتیں طلب کرتا رہے, تو پروردگار عالم اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا. مگر شرط ہے, یہاں کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے, وہ چاہے کوئی بھی زیارت ہو, زیارت وارثہ ہو یا زیارت عاشورہ ہو, چاہے زیارت آل یاسین ہو, جو بھی ہم عمل کریں وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. جسٹ ریڈنگ نہیں کہ ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہیں کہ ہاں 40 دن ہو گئے پھر ہم شکوہ کرتا ہوا نظر آتے ہیں.
کہ ہم نے تو عمل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا مگر دعا قبول نہیں ہوئی. کوتاہی کہاں ہوئی ہے, غفلت کہاں مجھے ہوئی ہے یہ لگتا ہے ان کے. قطع کلامی معاف, لیکن یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم شروع تو بڑے دل سے کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن بیچ میں جا کے ہمارا ایمان کہیں ڈگمگانے لگتا ہے, یا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم چل رہے ہیں ایک ٹنل کے اندر اور پتہ نہیں ہمیں منزل ملے گی نہیں ملے گی. یہ شاید شیطان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے بطول, اس کی وجہ بھی یہی میں ابھی تفصیل سے بیان کرنا چاہ رہی ہوں میں, جی جی کہ اس بالکل کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو قلب ہے نا وہ گناہوں سے آلودہ ہے. میں نے کہا نا کہ اس زیارت کو, اس عمل کو کرنے کی کنڈیشنز ہے. اب ہم زیارت تو پڑھیں مگر ہم غیبت بھی کر رہے ہیں, ہم زیارت بھی پڑھ لیں ہم چغل خوری بھی کر رہے ہیں, ہم زیارت تو پڑھ لیں مگر ہماری شکم میں حرام مال جا رہا ہے, ہم زیارت تو پڑھ لیں مگر ہم حق تلفی بھی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بطول ہم زیارت بھی پڑھ رہے ہیں, ہم اعمال بھی کر رہے ہیں مگر ہماری زبان سے مومنین محفوظ نہیں ہے. ہم بآسانی اپنی زبان سے کسی کا بھی دل چیر دیتے ہیں, اس کو اذیت پہنچا دیتے ہیں. کہ جب ہم عمل بھی کر رہے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ گناہوں میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں تو پھر وہ اپنا اثر نہیں رکھیں گے. ہمارا قلب جو چونکہ گناہوں سے آلودہ ہے, آپ نے کہا کہ ہم شروع تو بہت ہم خضوع اور خشوع کے ساتھ کرتے ہیں مگر جب ہم بیچ میں پہنچتے ہیں تو ہمارا وہ جستجو, وہ شوق, وہ ذوق وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا قلب جو ہے ہم گناہوں میں مبتلا ہیں. اگر ہم عمل کریں نا, عمل کے ساتھ ساتھ ہمارا امام ہم سے چاہتا کیا ہے بطول, ہمارے امام ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ فقط اور فقط ایک چیز, تقوی کی منزل پر آ جاؤ. تقوی کیا ہے؟ تقوی کی منزل پہ کیا جائیں گے؟ گناہوں سے دوری اور واجبات کی ادائیگی. بس اتنا اس چھوٹا دور سا میں ہم مطالبہ. کیسے گناہ سے دور رہ سکتے ہیں؟ مجھے صرف اتنا بتا دیجیے, اس اس دور کی میں بھی کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ بالکل بطول, اگر رہنا چاہے نا, امام کی فقط اور فقط ایک ہی قول کہ تم میری تاجیل کی دعا تو کرتے ہو مگر افسوس میری راہ میں رکاوٹیں بڑھا رہے ہو, ہٹاتے نہیں ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ ہم یقین کی منزل پر نہیں ہیں. اگر کوئی عالم دین آپ کے سامنے آ جائے تو جو یہ دنیاوی عالم ہے, عالمہ یا مجلسوں میں جاتے ہیں, ہمارا ظاہری ہمارا باطن کیسا ہوتا ہے بدل, جبکہ یہ ہماری طرح کے بشر ہے. ہمارا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے, ہمارا ظاہر بھی صحیح ہوتا ہے, اور ہم دیکھنے والا ہمیں بہت وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت دیندار ہیں, مگر یہ ہم جانتے ہیں. مگر جب ہم واپس اپنی گھروں میں آتے ہیں, محفلوں میں جاتے ہیں, جشن میں جاتے ہیں, بہت معذرت کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہم دیندار نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یقین کی منزل پر نہیں ہیں. ہم یہ نہیں سوچے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہاں امام حاضر ہیں مگر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہر وقت دیکھ رہے ہیں امام. تو یہ جو وجہ ہے نا کہ ہم یقین کی منزل پر اگر آ جائیں تو پھر ہم گناہوں سے خود بخود دوری اختیار کرتے چلیں گے. اگر وقت میں گنجائش ہوتی, ایک چھوٹی سی روایت بیان کرنا چاہوں گی کہ کس طرح ہم گناہوں سے دور ہو سکتے ہیں. یہ ایسا روایت ہے بطول, یقین کریں میں نے جب جب بیان کیا ہے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے تو آپ کی گفتگو سن کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت. کہ امام ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ کس تقوی کی منزل پر آ جاؤ. اسی طرح سے جیسے ایران میں آپ نے دیکھا کہ طلاب کے جو علم حوزیہ میں علم حاصل کرنے جاتے ہیں, اپنی زندگی کے 30 یا 35 سال لگاتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں. تو علم حوزیہ میں, حوزہ علمیہ میں اسٹوڈنٹ طالب علم حاصل کر رہے تھے. وہاں پہ ان کے دوستوں میں ایک ایسا دوست بھی تھا کہ جس کا بظاہر تو وہ ملت تشیع سے تعلق رکھتا تھا مگر اس کا کردار اہل بیت کے مطابق نہیں تھا. مگر معصوم کہتے کہ صحبت اچھی ہونی چاہیے, اگر صحبت اچھی ہوگی نا تو خود بخود آپ کے اندر چینج آئے گا. چونکہ جو اس کے دوست تھے وہ طلاب تھے, حوزہ علمیہ میں علم حاصل کر رہے تھے. ایک مرتبہ ان طالب علموں کا ایک طریقہ رہا تھا کہ جب نوچندی جمعرات آتی تھی نا تو وہ مشہد سے قم جایا کرتے تھے, بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے. جب وہ جاتے تھے نا اپنے دوست سے کہتے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. وہ دوست کہتا ہے کہ تم جانتے تو ہو کہ میں ان سب چیزوں پہ وہ نہیں کرتا اور میرا عمل ویسا نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا جا کے. دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ چلو, تم وہاں کی سیر و سیاحت کر لینا, بہت خوبصورت شہر ہے شہر قم. اب جب یہ سنا نا وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا. جو طالب علم جا رہے ہیں نا ان کی نیت کیا ہے کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں, اس کی نیت کیا ہے
کہ یہ سیر و سیاحت کرنے جا رہا ہے. جب یہ سرزمین قم پر پہنچے تو جو طلاب تھے وہ ظاہر ہے کہ بی بی کے حرم میں گئے, سلام کیا. یہ بھی گیا, اس نے دیکھا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں, گریہ وزاری کر رہے ہیں, اعمال کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, اس نے نہیں کی. اور یہ دکھاوا بھی نہیں کرتا تھا, اگر نہیں ہے تو نہیں کر رہا. اچھا, اب جب یعنی وہ کہ میں لوگ منافق نہیں کر رہا تو نہیں کرنا. ہاں اس طرح سے. اب جب وہ لوگ عبادت کر کے باہر آئے نا, تو یہ بھی باہر آئے, اس نے کہا کہ چلو اب یہاں چلیں وہاں چلیں. تو اس کے دوستوں نے کہا کہ نہیں, جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہم مسجد جمکران بھی جائیں گے. مسجد جمکران کون سی ہے؟ کہ جو امام زمانہ کے نام سے منسوب ہے, کہ جہاں لوگ جاتے ہیں کہ امام کی زیارت ہوتی ہے. جن لوگوں کو خدا ہم سب کو زیارت کروائے. تو وہ جب وہاں گئے تو یہ بھی وہاں گیا. اب وہ لوگ جو اس کے دوست تھے وہ اندر گئے اور عبادت کرنے لگے. یہ دیکھنے لگا, اس نے عبادت نہیں کی. اب جب اس کے دوست وہاں سے باہر آئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم آقا بہجت کی خدمت میں جانا چاہتے ہیں. یہ جانتا تھا, واقف تھا کہ آقا بہجت کون ہے, کہ وہ عرفانیت کی اس منزل پر فائز تھے کہ جب لوگ ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے تو آقا بہجت ان کی باطنی شکل دیکھ لیا کرتے تھے. جب اس کے دوست آقا بہجت کی خدمت میں گئے تو یہ بھی گیا. سب نے سلام کیا, اس نے بھی سلام کیا. آقا بہجت نے سب کے سلام کا جواب دیا, اس کا نہیں دیا. یہ اس دائیں طرف سے آیا, اس نے چاہا کہ میں گفتگو کروں. آقا بہجت نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا. یہ دوسری جانب آیا, اس نے چاہا میں گفتگو کروں. آقا بہجت نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا. یہ دیکھ رہا کہ باقی لوگوں سے آقا بہجت بڑی شفقت سے پیش آ رہے, ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور انہیں دعائیں بھی دی. اور جب وہ جانے لگے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے, مگر اس سے ہم کلام نہیں ہوئے. اس نے کوشش کی مگر آقا بہجت نے اس کا کسی بات کا جواب نہیں دیا. جب یہ لوگ واپس آئے نا, یہ سوچنے لگا, جانتا تھا ساری یہ ساری باتیں جانتا تھا. اس نے سوچا کہ یہ ایک انسانی بشر ہے, یہ ایک عالم دین ہے, انہوں نے مجھ سے گفتگو کرنا پسند نہیں کی, تو کیا میرا وقت کا امام مجھ سے بات کرنا, مجھ سے گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ اگر میرے امام کے سامنے ہو جائے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس اس فکر کا اس کا ذہن میں آنا تھا. کہتے ہیں نا کہ فکر کرو, تدبر کرو, کہ تمہارے ایک لمحے کی فکر اور تدبر 70 سالہ عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. جب یہ فکر اس کے ذہن میں جاگی نا, تو بس جب یہ واپس آیا نا, اب اس کا طریقہ بدل گیا, اب اس کے انداز بدل گئے. اس کے دوست دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ نمازوں میں جاتا ہے تو خضوع اور خشوع, گریہ وزاری کر رہا ہے. اب اس کی تمام چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. اب یہ دوست اس سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بدل گیا. اب وہ بے چین ہو کے, بے قرار ہو کے پوچھ رہا ہے کہ کب نوچندی جمعرات آئے گی, کب تم سرزمین قم جاؤ گے؟ تو دوستوں نے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. جب نوچندی جمعرات آئی نا, اب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا. اب اس کی بے قراری, اب اس کی بے چینی, اب یہ مضطرب ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہیں. جب یہ سرزمین قم پر پہنچا بی بی کے حرم میں, اب اس کا حال کیا ہے؟ اس کا جسم کانپ رہا ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہیں, ہاتھوں کو چوم کے کہتا ہے السلام علیکہ یا بی بی معصومہ قم, آپ جانتی ہیں مجرم حاضر ہے. بی بی میری گناہوں کو, میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے. رو رو کی گریہ وزاری کر رہا ہے. اب جب وہاں سے حرم سے آئے, اب مسجد جمکران بھی گیا, وہاں پہ بھی عبادتیں کی اور گریہ وزاری, اس کے اشک بہ رہے ہیں اور تڑپ تڑپ کی دعائیں کر رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے امام مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. اب جب مسجد جمکران سے باہر آئے نا, تمام دوست جانے لگے کہ آقا بہجت سے ملاقات کریں گے. اب جب یہ وہاں گئے, یہ نہیں گیا اندر, پہلے گیا تھا اب نہیں گیا. تمام دوست اندر گئے مگر یہ دروازے کی اور سے اندر دیکھ رہا ہے کہ آقا بہجت تمام دوستوں سے مل رہے ہیں شفقت سے. ایک مرتبہ ایک دوست اٹھ کر باہر آیا اور آ کے کہا کہ تجھے آقا بہجت نے بلایا ہے. یہ تڑپ گیا, اس نے کہا تم نے صحیح سے سنا؟ کہا ہاں, آقا بہجت نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ جاؤ اسے بلا کے لے کر آؤ. اب یہ لرزتے ہوئے قدموں سے اندر چلا, جسم لرز رہا ہے, آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں. اس نے چاہا کہ یہ آقا بہجت کے قدموں میں گرے اور قدم بوسی کرے, مگر آقا بہجت نے اسے شانوں سے اٹھایا اور اسے سینے سے لگایا اور لبوں سے کہا مرحبا مرحبا اے جوان, تو نے وہ کام کر دیا. ایک مرتبہ یہ تڑپ گیا, اسی وہ ملاقات یاد آئی کہ جب اس سے پہلے آیا تھا تو آقا بہجت اس سے ہم کلام نہیں ہوئے تھے. ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگا آقا میں نے ایسا کیا عمل انجام دیا
آقا میں پہلے بھی آپ سے ملنے آیا تھا مگر آپ نے مجھ سے ہم کلام نہیں ہوئے، میں نے ایسا کیا کیا؟ سنیں گی کیا کہا بطول آقا بہجت نے کہ کاش مولا ہمارے لیے بھی یہ کہیں کہ جوان مرحبا کہ تو نے ایسا کام کر دیا کہ تو اپنے وقت کے امام کے لبوں پہ تبسم لے آیا. اوف کہا میں نے ایسا کیا کام کیا؟ کہا تو نے اپنا کردار بدل دیا. کہا تو نے اب اپنے عمل کو اہل تعلیمات اہل بیت کے مطابق انجام دینا شروع کیا. یہ تو بتا کہ تو نے کیا کیا؟ کہا آغا بس کچھ نہیں، جب میں یہاں سے گیا تو میرے ذہن میں فکر جاگی کہ جب آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے تو میرے وقت کے امام کو میں اپنا منہ کیا دکھاؤں گا، کیسے دکھاؤں گا؟ بس میں نے کچھ نہیں کیا، بس گناہوں سے دوری اختیار کرتا گیا اور بس واجبات کی ادائیگی ادا کرتا چلا گیا. یہ میسج ہے کہ ہم اور آپ اپنے امام کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں. امام کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں بس اس فکر کو جگانا ہے اپنی کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے سامنے جانا ہے. اگر امام نے سوال کر لیا کہ بتا کیا تو نے کربلا نہیں سنی تھی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بہت ہی بہترین آپ نے واقعہ سنایا اس وقت، اور میری تو روح پہ اثر انداز ہوا ہے، یقیناً سننے والوں کے دل پہ بھی اثر کرے گا لازمی. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. میں بہت شکر گزار ہوں ایڈوکیٹ ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ کی کہ انہوں نے اپنی طبیعت خرابی اور مصروفیت دونوں میں سے اپنا وقت نکال کے اور ہمیں وقت دیا اور اتنی بہترین گفتگو کی ہے کہ وقت گزرنے کا نہیں پتہ چل سکا، اور دل چاہ رہا تھا کہ آپ بولتی ہیں اور ہم سنتے رہیں اپنے امام کے قصے. اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کو اختتام کروں گی. سوری میں تھوڑا قطع کلام کر رہی ہوں. بطول میاں ایک میسج دینا چاہوں گی زیارت آل یاسین کے بالکل حوالے میں سے. آپ سے بالکل کہنے والی تھی کہ میسج دیجیے. جی وہ میسج یہ ہے بطول کہ جیسے کہ ہم سب نے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گی میں کہ جس طرح سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا وصیت نامہ یقیناً سب نے پڑھا ہے، وہ وصیت نہیں بلکہ وہ مشعل راہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اسی طرح سے آغا شہاب الدین مرشی نجفی کا وصیت نامہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیے. ان کا وصیت نامہ بھی نا یقین جانیے میں جتنی بار پڑھتی ہوں نا میرے قلب میں ایک عجیب سی روحانیت محسوس کرتی ہوں میں. اور یہ آغا جو ہیں آغا یہ مرجع تو تھے ہی مگر اپنی روحانیت میں اور عرفانیت کے علم میں اس اعلیٰ منزل پر فائز تھے کہ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا. ان کا وصیت نامہ یہ ہے، میں اپنے پاس لکھ بھی لوں. جی بالکل ان کا وصیت نامہ یہ ہے اور یہ مجرب عمل بھی ہے. اسی حوالے سے اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے امام سے ملاقات کرو، آپ اگر چاہتے ہو کوئی بھی حاجت رکھتے ہو یا جیسے آپ زیارت کربلا جانا چاہتے ہیں، اربعین پہ جانا چاہتے ہیں، بہت مجرب عمل ہے کہ 40 دن کا عمل یہ کریں. میں نے ایسے لوگ جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں کہ جنہوں نے یہ عمل کیا زیادہ راہ نہیں رکھتے تھے مگر انہوں نے بتایا کہ خود ہی پروردگار عالم نے ایسے اسباب پیدا کیے ہمیں نہیں لگ رہا تھا مگر ہم اربعین میں کربلا میں موجود تھے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ زیارت آل یاسین پڑھیں 40 دن اور بالخصوص محرم میں اگر آپ شروع کریں پہلی محرم سے، اور اس کا ثواب ہدیہ کریں باب الحوائج مولا عباس کو اور مولا حسین کو، تو پھر تعجب نہیں کریے گا کہ آپ اربعین کربلا میں گزاریں گے. اسی طرح سے زیارت آل یاسین اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام کی زیارت نصیب ہو جائے، کون نہیں چاہتا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امام کا قرب حاصل ہو جائے، اس کو 40 دن پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے باب الحوائج مولا عباس کو اور مولا حسین کو، دونوں کو ہدیہ کرنا ہے. اربعین انشاءاللہ کربلا میں ہوں گے پھر سب جس نے بھی عمل کیا. اور دوسرا یہ عمل کہ جو چاہتے ہیں، ہم چاہتے نا ہماری آنکھوں کو بھی مولا کا دیدار نصیب ہو جائے، جن کی یہ آرزو ہے وہ زیارت آل یاسین 40 دن کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں. 40 دن کا یہ عمل کریں تو یہ آغا شہاب الدین مرشی نجفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجب نہیں ہے کہ 40 دن وہ زیارت آل یاسین پڑھے اور انہیں اپنے امام کا دیدار نصیب نہ ہو. ان کا وصیت نامہ یہ ہے، کہا کہ میں نے زیارت آل یاسین پڑھی، میں نے امام کا دیدار کیا اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے، کوئی عام نہیں بلکہ علماء عرفاء، کہ ہمیں اگر امام کے دیدار کرنے کی تمنا حاجت ہوتی تھی ہم زیارت آل یاسین کا عمل کرتے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ میرے بیٹے کہ تم ہر جمعہ اگر روزانہ پڑھ سکو تو بہت بہترین، اگر چاہتے ہو
کہ تمہارے امام سے تعلق مضبوط ہو جائے، تم اپنے امام کا دیدار کرو، رابطہ مضبوط کرنا چاہتے ہو تو روزانہ زیارت آل یاسین پڑھو. اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کو زیارت آل یاسین ترک نہ کرنا. اگر جمعے کو بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ زیارت آل یاسین ضرور پڑھنا. اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا. اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور زیارت آل یاسین پڑھ لینا. مگر جو کہ تعلق بنا رہے گا امام سے، مگر اس تعلق کا ڈفرنس کیا ہوگا کہ جس نے ایک بار پڑھی ہے وہ دھاگے جیسا تعلق ہوگا، مگر جو ہر جمعے کو پڑھ رہا ہے اس کا تعلق مضبوط رسی کی طرح سے ہوگا. اگر اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے کریں کہ زیارت آل یاسین کو ترک نہ کریں اور ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں تو خضوع اور خشوع کے ساتھ آپ ضرور انجام دیں گے. بہت شکریہ، بہت خوبصورت میسج دیا. یہ میسج میرے لیے بھی ہے اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایپیسوڈ ناظرین بہت ورتھ واچنگ ہے اور آپ لوگ یہ ضرور دیکھیں اور یہ اپلائی کیجئے. یہ واقعی کوڈ ورڈز ہیں، یہ ساری زندگی کو یہاں سے جنت تک لے جانے کے سارے طریقہ کار اس کے اندر موجود ہیں. اور مولا جو ہے وہ ہمیں پاک پروردگار عالم یہ توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر سکیں اور جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں وہ سب دور ہوں اور ہم جو رکاوٹیں ہم امام کے لیے کھڑی کر رہے ہیں ہم ان کو ختم کر کے جلد از جلد اپنے وقت کے امام کی مدد کے لیے مددگار بن سکیں ان کے. بالکل. اور بطول یہاں پہ نا ابھی آپ کے کہنے سے ہی مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا. واقعہ نہیں مطلب کہ جو بیماریوں کی شفا کے لیے یہ مجرب عمل ہے اور یہ کوئی عام مریض نہیں تھا. امریکہ کا ایک سٹی ہے ہیوسٹن، وہاں کے رہنے والا ایک 22 سالہ جوان. یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ اس کی ماں نے زیارت آل یاسین کو پڑھنا شروع کیا. وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھا. کینسر کیسا مرض ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے اس ماں پہ کیا گزر رہی تھی. وہ کہتی کہ میں نے زیارت آل یاسین کو پڑھا اور خاک شفا پہ دم کیا اور وہ اپنے بیٹے کو کھلا دی. زیارت یاسین کی مطلب یہ معجزہ تھا کہ جب وہ ڈاکٹر نے ایک اسٹیپ سے سیکنڈ اسٹیپ پہ جب جاتے ہیں، جو کینسر کے مریض ہوتے تو دوبارہ سے ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں. جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا، پہلی رپورٹ سامنے تھی، جب رپورٹ آئی اور ڈاکٹر کے سامنے رکھی گئی نا تو ڈاکٹر پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ کسی اور پیشنٹ کی رپورٹ لا کے دیے، یہ اس پیشنٹ کی رپورٹ نہیں ہے، جبکہ اس کی پہلی رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے. اب ہمیں اس کا سیکنڈ اسٹیپ لینا ہے، کیموتھراپی جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہوں گے. تو کہا کہ نہیں پیشنٹ تو وہی ہے، ہم نے اسی کے ٹیسٹ کیے ہیں اور سب کچھ وہی ہے. کہا نہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جس اسٹیج پر تھا اور اب اس کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. جب یہ سنا نا تو اس کے باپ نے کہا کہ نہیں پیشنٹ نہیں بدلا بلکہ ڈاکٹر بدل گیا ہے، کہ میں نے اس ڈاکٹر سے رجوع کیا کہ جو علی کل شیء قدیر کا مظہر ہے. یہ تمام جتنے بھی حجت ہیں اور صفات الہیہ کی مظہر نظر آتے ہیں. ان کے خزانے میں کچھ بھی نہیں، کمی نہیں ہے، کچھ دیر نہیں ہے. بس اخلاص کے ساتھ پکارو. جتنے بھی مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے اگر عمل کرو اخلاص کے ساتھ تو مولا ضرور اسے شفائے کلی عطا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی بہترین گفتگو کی ہے آپ نے اور وقت کا مجھے بالکل نہیں پتہ چلا. ناظرین یہاں اب ہمارا پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، ہم اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ کے ساتھ میں ذاکرہ ہماری جو ہے ایڈوکیٹ زہرا اصغر صاحبہ، ان سے میں بہت شکر گزار ہوں، میں میری ٹیم ٹائم ٹی وی کی ٹیم کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ مصروف ترین وقت ہمیں نکال کے ہمارے لیے پروگرام کیا اور بہت بہترین انداز میں کیا. بہت، اور ہم آئندہ بھی چاہیں گے کہ ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں. تو بس مولا ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. آمین آمین. اور اس کا اجر دے مولا آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ توفیق دیں کہ میں اب سے زیارت جو ہے وہ پڑھنا شروع کروں. اور اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے بطول زہرا کو ٹائم ٹی وی کینیڈا سے. پڑھتے ہیں یاد سے. آج کا پروگرام تھا زیارت آل یاسین. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علی الحسین وعلی